الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله ورضيك بجهدي كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القیامہ آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سب مل کے جو ہے انشاءاللہ تعالی تجوید کر لیتے ہیں آیات کی and then we start the تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وقالوا مهما اوکے سارے اکٹھے پڑھیں اینڈ ٹو کاؤنٹ مد کو مس نہیں کریں پلیز. اوکے وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ودم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون إلى مد منفصل أجل اظہار سوری اینڈ ہم بالغو یہاں پہ اخفا شفوی بنے گا تو اس کو پکڑنا ہے اور پھر 2 کاؤنٹ لمبا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون لاسٹ ویک ہم لوگوں نے جو پچھلی آیات سے سیکھا، اگر آپ میں سے کوئی پوائنٹ اس میں بتانا چاہے پلیز، کیا سیکھا تھا ہم نے پچھلی آیات سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی تھی ٹھیک ہے، اینڈ لڑکیوں کو زندہ رہنے دے رہے تھے، لڑکوں کو مار دیا جا رہا تھا. فرعون کو خواب آیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کنگڈم ملے کسی اور کو. یہ اللہ کا وہ کر رہا تھا نا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ پہلے بھی مشکل میں تھے، اب ہمیں اور مشکل ہو جائے گی، آپ آئے ہو پھر بھی. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کوشش کرتے کہ ہم حق دین پہ ہیں تو ہماری. اوکے گڈ. کہ فرعون کا رویہ جو تھا، کیوں اس نے ایسا رویہ اختیار کیا تھا، اس کی ریزن اس کو فیئر تھا. اوکے اس کے علاوہ کیا ہوا تھا؟ وہ جو ایمان لے آئے تھے جادوگر جو تھے، کہ جس کے سامنے حق آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ فطرت پہ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے تو وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. کہ جب فرعون نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور وہ بھی الٹی سائڈ سے کاٹوں گا، تو انہوں نے کیا کہا تو مرنا تو ہے ہی ہم نے، تو ہمیں یہ فیئر نہیں ہے کہ تم ہمیں ڈرا کے جس طرح پہلے ڈراتے رہے ہو تو ہم تمہارے غلام بن جاتے تھے، لیکن اب ہم نہیں بننے والے، ہم نے حقیقت دیکھ لی ہے. انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، انسان حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، اور جو حقیقت کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر جو بریو آپ کہہ رہے ہیں نا انسان ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو پھر کسی چیز کا فیئر نہیں آنے دیتا، آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بلا جھجک آپ حق کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو یہ الحمدللہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا. تو آج جو آیت نمبر 132 میں ہے اس کا لکھ لیں ٹائٹل، دانستہ حق کا انکار کرنا، کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنے والے جو ہیں ان کا رویہ جو ہمیں نظر آتا ہے. وقالو اور وہ کہنے لگے، مہما جو کچھ تأتینا بھی تو لائے گا ہمارے پاس، من آیاتی کوئی نشانی، لتسحرنا کہ ہم پر جادو کرے، بیہا ساتھ اس کے، فما تو نہیں،
نحنو ہم لکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے. بمحاورہ ترجمہ وقالوا مهما تأتنا به من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ گے ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے کہ جو مرضی تم کر لو جیسے مرضی کر لو ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. اب کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا شگون لیتے تھے اور دوسرا یہ بھی کہتے تھے وقالوا مهما تأتنا به من آیات لتسحرنا بها کہ جب تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے گا جس کے ذریعے ہم پر جادو کر دے گا. وہ یہ سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام ان پر جادو کر رہے ہیں, جادو کے ذریعے سحر کے ذریعے ان کو اپنے دین پہ لے آئیں گے. لیکن حتیٰ کہ یہ ہر نبی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, ہر نبی جو گزرا اس نے جب حق کی بات دوسروں کے سامنے رکھی تو جن نہ ماننے والوں نے اس کو کیا کہا, یہ جادو ہے, یہ سحر ہم پہ ہو رہا ہے. فما نحن لک بمؤمنین, تو ہم پر ایمان نہیں لائیں گے. ان کی بدبختی کی انتہا یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے معجزوں کو وہ جادو سے تعبیر کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہٹ درمی دیکھیں, حق کو دیکھ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے. جب حق کو دیکھتے ہوئے انسان ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو انسان جو ہے ہدایت پانے سے محروم رہ جاتا ہے. یہ ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کو ہدایت کے راستے پر چلنے سے پیچھے رکھتا ہے. خیر, جادوگروں کی جو ساری کی ساری طویلیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کر رہے تھے کہ آپ جیسا مرضی کر لو, ہم اس کے باوجود بھی کسی بھی طریقے سے ایمان نہیں لانے والے, ہم انکار ہی کریں گے. ایک قسم کا ان کا ہٹ درمی کا جو رویہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تأتینا حمزہ تایا سے ہے کہ کسی چیز کا باسہولت آنا. سیلاب کے لیے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب آنا ہے, چاہے کوئی بذات خود آئے یا حکم دے کے بلوایا جائے یا جیسے بھی ہو, آنے کے مطلب میں لیا جاتا ہے. آیاتی حمزہ یا سے ہے, یہ لفظ بلند عمارت پر بولا جاتا ہے. علامت ظاہرہ یعنی کہ واضح علامت پر آتا ہے. قرآن پاک کا ہر وہ حصہ جو کسی حکم پر دال ہو اس کے لیے آتا ہے. وہ کلام جو لفظی اعتبار سے دوسرے سے الگ ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بمؤمنین حمزہ میم نون سے ہے کہ تینوں کا جو روٹ ورڈ ہے دیکھیں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. امن کے معنی نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں. عدل و انصاف کے لیے آتا ہے, عقل کے لیے آتا ہے, حالت امن کے لیے آتا ہے. وہ چیز جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے اس کے لیے امن, اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. مترادفات کیا ہیں؟ جاء بھی, آتا بھی, حلم ہاتو, آجاء اجلبا. اس کا جو حاصل ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان سارے مترادفات کا جو ہے تأتینا, اس کے سارے مترادفات, یہ سارے الفاظ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے معنی ہم معنی میں آتے ہیں. جاء بھی اس کا استعمال عام ہے. آتا بھی ہی کہ کسی بات کے نتیجے کے طور پر لانا کس چیز کو, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ بھی آتا ہے لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ نتیجے کے طور پہ کسی چیز کو, کسی دلیل کو سامنے لے کے آنا, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. حلم جب پکار کر لانے کو کہا جائے. ہاتو با معنی ادھر لاؤ, یہاں لاؤ کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ادھر لے کے آؤ یا کسی کو دو, اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آجا کسی چیز کا اضطرارن لانا, لانے کا باعث بننا. اور اجلبا پیچھے سے کسی کو زبردستی ہنکا کر لے کے آنا, زبردستی اس کو آگے لے کے آنا, اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے سارے لانے کے لیے لیکن ڈفرنٹ, پیچھے کنڈیشنز ڈفرنٹس ہیں. تفسیر کے نکات کیا ہے کہ منکر اور مہر زدہ قوم کی ہٹ درمی, کہ جو جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی ان کا رویہ ہٹ درمی کا رویہ تھا, تو ان کا دیکھیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں. آیات الہی کا سر عام انہوں نے انکار کیا, آیات الہی پر جادو کا الزام لگانا شروع کر دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانا بلکہ جادوگر یا شعبدہ باز کہہ کر ٹالنے لگے. ظلم اور سرکشی کی انہوں نے انتہا کر دی. حدیث لے لیجئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے, اور مجھے وحی قرآن مجید عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی. پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے, میرے ماننے والے جو ہیں, میری اتباع کرنے والے تمام دوسرے نبیوں سے زیادہ ہوں گے. فرعونیوں کی ہٹ درمی کیا ہے کہ معجزات کو جادو قرار انہوں نے دیا, دانستہ حق کا انکار کیا, سرکشی کی راہ اختیار کرنا, کہ انہوں نے ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا, سرکشی کی.
ہم نے سیکھا کیا ہے آیت نمبر 132 سے کہ نسل در نسل چلی آنے والی جہالت سے دور رہنا ہے، اور اس طرح کی جہالت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. ہم جیسے میرے باپ دادا یہ کام کرتے آئے، ان کے باپ دادا، میری امی یہ کرتی ہیں، ساری زندگی انہوں نے یہ کی، نانی دادی یہ کرتی ہیں ساری زندگی، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو. یہی طریقہ ان لوگوں کا نسل در نسل جو چلتی آ رہی ہے نا جہالت، اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے. ہمارے اندر جہالت ہے نا، ہمیں علم آ جائے گا، ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن جو بزرگوں سے چلتی چیز آ رہی ہے اس کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ہمارے لیے ایک چیلنج کھڑا ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اپنے ہوتے ہیں جب وہ بات نہیں مانتے تو آپ کو تکلیف اس سے ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نہ ہی بتائیں تو اچھی بات، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے، ہم نے رکنا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ان کو بتاتے چلے جانا ہے. دین کے کسی معاملے میں ہٹ درمی نہیں بلکہ تسلیم اور رضا دکھانی ہے، کہ ہٹ درمی کا رویہ اختیار کروں گی تو وہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، جو کہ مجھے سیدھے راستے سے جانے سے روکے گا. اگر میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے جو احکامات ہیں، دین کے جو معاملات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، اللہ سے دعا کروں گی، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گی اور صبر کروں گی. یہی 2 کیز ان کو بتا دی گئی تھی پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہٹ دھرمی کا رویہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم ایکسیپٹ کریں گے اور اپنے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو لینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے کلام اور معجزات پر مکمل یقین رکھنا ہے، انہیں کھیل اور مذاق نہیں سمجھنا کہ یہ کھیل اور مذاق نہیں ہے. اگلی آیت کیا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا انجام، انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، مانا نہیں، تو ان کا انجام جو ہے اگلی آیت میں ہمیں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، الطوفان، طوفان، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں اور چچڑی، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات، نشانیاں، مفصلاتی، الگ الگ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ تھے، قومن، ایک قوم، مجرمین، مجرم. با محاورہ ترجمہ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف قسم کے ان پہ عذاب بھیجے یا مصیبتیں ان پہ آئیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کا ذکر ہے کہ فرعون اس کے حواری سرکشی میں حد سے بڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، سب سے پہلے کیا آیا، ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان جو ہے اس کا عام لفظ جو ہم کہتے ہیں نا آندھی طوفان یا پانی کے بہاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جب بارش کی کثرت ہوتی ہے یا ندی نالے یا بڑے بڑے بند جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے پانی کا نکل جانا، اس کے لیے طوفان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کلاسیکل مفسرین جو ہیں، وہ اسکالر جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اموات کے لیے بھی آتا ہے، جس کسی ایسی بیماری میں جیسے طاعون ہے، ہیضہ ہے، اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کرونا ہوئی کہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کی روز کی ڈیتھ جو ہونا، لوگوں کا مرنا، اس حادثے کے لیے بھی طوفان استعمال کیا جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام کے دیکھ لیں، وہاں پہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے یہی لفظ استعمال ہوا تھا. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو طوفان ان کے اوپر آیا تھا نا، یہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ جس سے ان کے گھر ڈوب گئے تھے اور خود بھی پانی کے اندر یہ ڈوب گئے تھے. بالکل نوح علیہ السلام کی طرح کا جو طوفان تھا نا، ویسا طوفان تھا. آگے جو ہے والجراد ہے، ٹڈی دل کہتے ہیں. ٹڈی دل کی آفت ایسی کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو آ جاتی ہے، یہ سبزہ یا پھل یا پکی ہوئی چیز کو ختم کر دیتی ہے. شاید پاکستان رہنے والوں کو اس چیز کا تھوڑا اندازہ ہو، کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے تو کہتے ہیں ٹڈی دل آ گئی، فلاں جگہ میں ٹڈی دل آ گئی. لیے والی سائڈ پہ زیادہ یہ اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں. اینڈ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پوری کی پوری چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اور جب حملہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا آتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے.
اور جب قحط سالی آتی ہے تو پھر اوبیسلی مشکل وقت ہوتا ہے قوم کے لیے اور حکومت کے لیے بھی. اور جہاں پہ یہ ٹڈی دل آ جاتی ہے نا, کہتے ہیں کہ وہاں سے اور اس جس کی طرف یہ آگے جاتی, جہاں جہاں چلتی جاتی ہے نا, چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے یا ٹڈی کی طرح ہوتا ہے چھوٹا سا, جس سائڈ پہ جو جاتی ہے وہاں پر تباہی کرتی چلی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں, السمک والجراد, مچھلی اور ٹڈی, اور 2 خون حلال ہیں, الکبد والطحال, جگر اور تلی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم نے 6 یا 7 غزوات میں ٹڈی دل کھایا. اب ہمیں کہیں ٹڈی کھاؤ تو ہم کہیں ٹڈی کھانے والی چیز ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ حلال ہے, یہ مچھلی کی طرح ہے. جیسے مچھلی کو ہم شکار کرتے ہوئے کھاتے نہیں ہیں, وہ علیحدہ چیز, جیسے گو ہے وہ کھا سکتے ہیں, گو کھا سکتے ہیں, جس کو ہم کیا ہیج-ہاگ کہتے ہیں, وہ ہم کھا سکتے ہیں. ہاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ پسند فرمایا, ہم کھاتے نہیں, وہ علیحدہ بات ہے. جنگوں میں گھوڑا کھایا گیا, عام حالات میں ہم نہیں کھاتے, بہت قیمتی ہے اس لیے عام اس کا حکم نہیں دیا گیا. تو جیسے اونٹ ہے, ہر کوئی نہیں کھا سکتا, خاص علاقوں میں کھائے جاتے ہیں, عام حالات میں نہیں کھائے جاتے. ہاں, کہ ڈپینڈ ہر علاقے کے اعتبار سے, جہاں پہ گھوڑے زیادہ ہوتے ہوں گے وہاں پہ ان کے لیے وہ گوشت زیادہ بہتر ہے بنسبت بکریوں کے اور دوسرے جو ہم کھاتے ہیں. اور جہاں پہ گرمی ہے, جس علاقوں میں بکریاں وغیرہ مویشی دوسرے زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے. اسی طرح ٹڈی ہے, گو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی نہیں, لیکن اسے منع نہیں فرمایا, حلال ہے, ہم کھا سکتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے, ہمارا دل نہیں مانتا تو ہم نہ کھائیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ آگے جو ہے والقمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کہ کمل کہتے ہیں, مختلف معنی اس کے آتے ہیں. اس کو جوئیں بھی کہا جاتا ہے, اس کو چچڑیاں, انسانوں کے پڑے تو وہ جوئیں ہیں, جانوروں کے پڑے تو ان کو چچڑیاں بولا جاتا ہے, چچڑی ان کو چمٹ جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی لکڑی کو دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں گھن کھا لیا, جو آتا ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کی گھن کھا گئی تھی ان کی چھڑی کو, ورنہ جنوں کو بھی نہیں پتا غیب کا علم کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے. ہاں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کم کے لیے یہ آتا ہے کہ جو اناج کو کھا جاتا ہے اندر ہی اندر سے, جیسے دیکھیں گندم لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر ہی اندر کھا جاتی ہے نا, سال پڑی رہے وہ فصل تو آٹا بن جاتی ہے, اس کو باہر لگا کے دھوپ میں ڈالنا پڑتا ہے. تو یہ ویسی ایک قسم کی ایک کیڑا ہے. والضفادع, اور ہم نے مینڈک بھیجے, والدم, اور خون کی مصیبت میں ہم نے گرفتار کیا. پھر فرمایا آیات مفصلات, یہ سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں ہیں جو ہم نے فرعون اور اس کی قوم پہ بھیجی. مفصل کہتے ہیں کھول کھول کر بیان کرنا, کہ ایک ایک کر کے اچھی طریقے سے ان کے کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتی. اس کے حوالے سے حضرت سعد بن جبیر کی روایت ہے, میں ایز اٹ از آپ کے سامنے اس کو انشاءاللہ تعالی پڑھ دیتی ہوں. ایسے روایت ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا. ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا, کہ کہا کہ میں تو صرف ان کو لینے کے لیے آیا, میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں ان کو جا کے ان کی قوم میں جہاں پہ ان کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کو بسا دوں. مطالبہ کیا کہ انہیں چھوڑ دو, میں ان کو لے کر مصر چلا جاتا ہوں. جب فرعون نے یہ مطالبہ نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیج دیا. جب مسلسل بارش کی وجہ سے فصلیں اور پھل تباہ ہونے لگے, انسانی اور حیوانی زندگی کا خطرہ لاحق ہو گیا, تو فرعون نے موسیٰ سے درخواست کی اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس طوفان سے نجات دے, اور ساتھ وعدہ بھی کیا کہ اگر طوفان ہٹ جائے گا تو میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بارش تھم گئی, اور اللہ نے بارش کی زحمت کو رحمت میں بدل دیا, اور خوب غلہ پیدا ہوا. مگر فرعون اپنے وعدے پر قائم نہ رہا. اس پر اللہ نے دوسرا وبال بھیجا. جب فصل پک گئی تو اللہ نے ٹڈی دل بھیج دی, جس سے فصلوں اور پھلوں کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا. فرعون اس آفت سے گھبرا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی, درخواست کی کہ یہ مصیبت بھی ٹل جائے, اور وعدہ کیا کہ اب کے بنی اسرائیل کو ضرور آزاد کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا, مگر فرعون اپنے وعدے کو پھر فراموش کر گیا. پھر جب لوگ غلہ اپنے گھروں میں لے کر آئے تو اسے گھن لگ گئی, اور سارا غلہ ضائع ہونے کا خدشہ ہو گیا. وہ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آپ سے دعا کے لیے کہا, آپ نے دعا کی اور یہ تکلیف بھی رفع ہو گئی, مگر فرعونی اپنے وعدے کی وفا نہ کر پائے. پھر اللہ نے اس کثرت سے مینڈک بھیجے کہ ان کا کھانا پینا محال ہو گیا. ہر برتن میں مینڈک نظر آنے لگے. جب کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک اچھل کر منہ کے اندر چلے جاتے. ان کا کھانا پینا بد مزہ ہو جاتا. فرعون پھر پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلوائیں, ہم ضرور وعدہ پورا کریں گے. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی فرعون مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب پر بھیجا کہ برتن میں پانی ڈالتے وہ خون
خون بن جاتا. برتن میں پڑا ہوا پانی نظر آتا مگر جب استعمال کرنے لگتے پینے لگتے تو اس کے منہ کی طرف وہ بڑھتا تو وہ خون بن جاتا تھا. استغفر اللہ. اب پیاس کی وجہ سے مرنے لگے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر پے در پے عذاب بھیجے لیکن یہ قوم نہیں مانی. ہر طرف ٹڈی ہی ٹڈی, خون کا آیا تو ہر طرف خون ہی خون, ہر جگہ نہروں میں, ندیوں میں, نالوں میں, برتنوں میں. بظاہر دیکھنے میں پانی جب وہ پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا. اور مینڈک ایسے تھے کہتے پھدک پھدک ہر جگہ پہ جا رہے تھے. مطلب اتنا ان کے لیے مشکل تھا, ہم امیجن نہیں کر سکتے اس چیز کو. آپ امیجن کریں اگر ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو تو ہمیں کیسا فیل ہو. پانی پیاس لگی ہوئی اٹھائیں, گندا ہوتا ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں, خون تو دور کی بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کمبل, جراد, ٹڈی جو ہے, اتنی ٹڈیاں دیکھیں. کئی دفعہ پاکستان میں کسی جگہ پہ کوئی اناج وغیرہ رکھا ہوتا ہے نا, بوری وغیرہ رکھی ہوتی تھی, اس کے نیچے کتنی نکلتی تو کتنا ڈر لگتا تھا, وہ آپ پیچھے ہوتے تھے اس کو دیکھ کے. تو یہاں پہ کیا حال ہوگا, ایک کے بعد ایک. اور بہانے دیکھیں اب, مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے نرم دل تھے. میں کہتی ہوں ابراہیم علیہ السلام کی تو ہم سنتے ہی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اتنی مطلب کہ ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا. بار 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 ریجیکشن کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرو. یہی عذاب نہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہوا, اس سے پہلے بھی کئی ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کے قریب ہو, تم ہمارے لیے دعا کرو تو ہماری دعا قبول ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے بھی رہے, بار بار ان کو موقع دیتے رہے کہ یہ اس وقت کی مسلمان قوم تھی. یہ بھی دماغ میں رکھے, بنی اسرائیل جو تھی, ٹھیک ہے. یہ انہیں یقین تھا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہاں, دعا کے لیے پھر آ جاتے ہاں. لیکن جب جیسے ہوتے پھر وہ اپنی دیکھیے ہم بھی, ہمارا بھی تو یہی رویہ ہے نا. جو قرآن پڑھنے والا ہے, پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہیں, اللہ کے ان کی بات کو سنتا ہے. اللہ تو کہتے ہیں میں سب کے قریب ہوں, کوئی بھی مجھ سے دعا کرے. ان کا بھی یہی رویہ تھا اور ہمارا بھی آج یہی رویہ ہے. ہم نے قرآن کی کلاس میں نہیں آنا, قرآن سننے کے لیے نہیں آنا, خود کو بدلنے کے لیے نہیں آنا, بلکہ اس کو دعا کے لیے کہنا ہے تو فوراً سے باجی میرے لیے دعا کر دیں. جب ریٹرن میں کہتے ہیں کہ آپ خود کریں, جو آپ کی پرابلم ہے, مشکل ہے, اللہ آپ کو بہتر طریقے سے آپ اللہ کو بتا سکتے ہیں. میں تو دعا کر سکتی ہوں لیکن میں اس کیفیت میں نہیں جا سکتی. لیکن کیا ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہے نا, آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, آپ کریں یہ دعا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود بندے کی اپنی کیفیت ہونی چاہیے, اس درد کے ساتھ دعا کرو تو میں ہر ایک کی دعا سنتا ہوں, میں ہر ایک کے قریب ہوں. اور باقی جو ہے کہتے ہیں نا کہ یہ بیماری کا آنا جو بات آئی ہے, اگر ہم اس کو آج کے دور میں سبحان اللہ یہ دیکھیں, یہ وائرس کا جو کووڈ گزر کے گیا ہے نا, اس کا تصور, جو اس کا خوف, اس کا جو فیئر ہے, بڑی بڑی طاقتوں کے اندر وہ چیز آ گئی تھی. بڑے بڑے علماء کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ انسان جو ہے مر جائے گا, کہ پتہ ہونے کے باوجود ہمارا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے, ہمارا ایک وقت ہے, پھر ہی ہم نے مرنا. لیکن اس کے باوجود ہم سارے جہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں, ہم خود احتیاط کرتے تھے, ہم ہاتھ دھوتے تھے. کوئی پوسٹ رکھ کے جاتا, پوسٹ 2 دن وہیں پڑی رہتی تھی, ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. پارسل آتے تھے, اس کو اڈی اٹھاتے تھے, کیوں, کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے, کہیں میرا اینڈ ٹائم نہ ہو جائے. اور کئی تھے جو بیچارے سنبھال رہے تھے, آگے تھے, الحمدللہ وہ زندہ ہے, فرسٹ کلاس ہے, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے نہیں مرنا تھا ان کو ٹیکے لگا کے ان کی وقت سے پہلے ہی ان کو دے دی. مرنا تو تھا, انہوں نے ایسے ٹیکوں سے نہیں مرنا تھا, ویسے مر جانا تھا. مرنا تو تھا کہ عام حالات میں ریسرچ اگر دیکھی جائے نا, وہ کہتی ہے کہ کووڈ کو انہوں نے صرف ایک سوشا بنا کے چھوڑنا تھا, وہ انہوں نے کر دیا. عام حالات میں باقی بیماریوں سے اتنے لوگ مر رہے ہیں, ان کی ریسرچ وہ سامنے نہیں آ رہی. اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے, وہ نہیں سامنے لے کے آئے, صرف اسی کو سامنے لے کے آئے. کیوں, لوگوں کے اندر فیئر پیدا کرنے کے لیے کہ سبحان اللہ ہم دیکھ لیں. یہ کتاب صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری تھی, بلکہ یہ کتاب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, قرآن کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے. قرآن کا مقصد کیا ہے, ہدایت لینا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنے اندر تبدیلی کرنی, لے کے آنے والا ہے. کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے پڑھ لینا ثواب کا باعث ہے, اس کے ایک الفاظ پہ ہمیں اجر ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک وہ میرے اندر اتر کے میرے عمل کو نہیں بدلتا نا, تو وہ صرف ایک انفارمیشن ہے, وہ عمل کی چیز نہیں بنے گا. اور انفارمیشن کی پوچھ ہوگی, علم کی پوچھ ہوگی. علم جب تک عمل میں نہیں ڈلتا وہ پختہ نہیں ہوتا, اور جب تک وہ عمل میں نہیں ڈلے گا تو وہ جواب دہی. ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ اس قرآن کو پڑھا تھا, پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. اور قرآن میری اور آپ کی زندگی کے لیے, میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے, اس بات کو ہمیں ماننا ہے. جتنا بھی ہم تڑپیں گے اس کے لیے, جتنی کوشش کریں گے, جتنا وقت نکالیں گے, جتنا اپنا آپ سرو کریں گے, یہ قرآن ہمیں اتنا دے گا.
اگر میں اس کتاب کو صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے لوں گی تو الحمدللہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس قرآن کو میں دل کے سکون کے لیے پڑھوں گی، الحمدللہ یہ قرآن جو ہے دل کے سکون کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کا ذکر جو ہے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینانیت دینے والا ہے، سکون پہنچتا ہے۔ اگر میں اس قرآن کو برکت کے لیے پڑھوں گی، یہ قرآن برکت کا باعث ہے۔ اگر اس قرآن کو میں مردوں کے بخشوانے کا ذریعہ بنوں گی، ہاں میرے اپنے والدین جو ہیں، میرے اپنے خون کے رشتے ہیں، میرا ایک ایک لفظ کا اجر ان کو مل رہا ہے، انلیس میں مومنوں کو جو فوت شدگان ہیں ان کو میں پڑھ کے بخشوں گی تو کیا کہے گا، جب بھی دعا کرو اپنے ساتھ ساتھ مومنین صالحین کے لیے دعا کرو تاکہ آپ کا کوئی بھی اچھا عمل جو ہے اس کا وہ بھی حقدار اس کے ہو جائیں۔ اگر میں یہ کروں گی ٹھیک ہے۔ اگر اس قرآن کو میں ہدایت کے لیے لوں گی تو یہ قرآن میرے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ان پہ عذاب اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کیونکہ یہ جو قوم تھی بہت ہی تکبر کرنے والی تھی، انہوں نے سرکشی کی، کسی نشانی کو جو ہے اسے سبق حاصل نہیں کیا، ایک کے بعد ایک عذاب آتا رہا، ان کا رویہ نہیں بدلا۔ وکانوا قوما مجرمین، وہ بڑے گناہگار اور پاپی لوگ تھے، اللہ نے ان کا یہ حال کر دیا۔ استغفر اللہ، اس طرح کے عذاب ہم پر بھی آتے ہیں، طوفان آندیاں ہم پہ بھی آتے ہیں، زلزلے ہم پر بھی آتے ہیں، مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، یہ ایک سزا ہے نا، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہم پہ نہیں آ رہی، ہم کہہ رہے ان پہ آ رہی ہے تو وہی اس کو بھگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے انسان اپنی آنکھیں کھول اور اللہ کے عذاب سے بچ اور اللہ سے توبہ کر۔ موقع مل رہا ہے نا ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عذاب الگ الگ کیوں دیے، اکٹھے کیوں نہیں دے دیے؟ اکٹھے دے پہ قادر تھا نا اللہ تعالیٰ، ان کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے، بار بار موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، بار بار ان کو سبق دے رہے ہیں۔ ہم قدم بہ قدم اپنی موت کی طرف تو جا رہے ہیں۔ میں ڈپریشن کا شکار ہونے کی بجائے میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا اینی سیکنڈ could be happen، اینی تھنگ could be happen۔ تکلیف ہوتی ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ان کے لیے تو ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم ساری جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، ساری کی ساری مصیبتیں پہلی قوموں پر بھی آئیں اور نبیوں نے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں صحابہ کرام کا دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں اور نور الدین زنگی کو دیکھ لیں، ان کے ایمان بھی تو تھے نا، وہ سارے اس طرح کے حالات سے گزرے۔ ایک طرف سے بڑی مشکل سے وہ کامیاب ہوتے تھے، دوسری مصیبت آ کے کھڑی ہوئی ہوتی تھی، ان کو ایک منٹ کے لیے بھی ریسٹ نہیں ہوتا تھا۔ ہم حدیث کو پڑھیں، ساتھ ساتھ میں ریلیٹ بھی کریں۔ تو پھر ابھی ہم سوچ رہی ہوں نا، ابھی دنیا جانے والا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے ہاؤ لانگ از دا پیریڈ، کتنا ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن وہ جو لینتھ ہے، وہ پیریڈ ہے کتنا لمبا ہے ہمیں نہیں پتہ، کتنی جنریشن اس میں چلی جائیں گی۔ نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ نشانیاں ہو گئی ہیں، 2-4 مین والی رہ گئی ہیں، وہ مین والی تو تبھی اینڈ پہ جا کے آئیں گی نا۔ موسٹ آف دا نشانیاں جو ہیں وہ اپیئر ہو چکی ہوئی ہیں موسٹ آف دا اسکالرز کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ اللہ عالم حدیث کا جو ہے کانٹینٹ ہمیں جو دکھاتا ہے یہ یہی ہے کہ یہ والی نشانی ایسا ہوگا، وہ ہو رہا ہے، لیکن ہاں موت کب آئے گی یہ ہم نہیں کیسے اراؤنڈ دا کارنر ہے، یا اتنے مہینوں میں آ جائے گی، اتنے سالوں میں آ گئی، ہمیں نہیں پتہ یہ پیریڈ کتنا لمبا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پھر بتا دیا گیا کہ سبحان اللہ کے عذاب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لیں، اللہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ دیکھیے بندے جب مصیبت میں ہوتا ہے نا یا مشکل میں ہوتا ہے تو بندے کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو بالکل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا ہے کہ جب اگر اچانک سے آتا تو پھر کیا ہوتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ان کی سوچ اور سمجھ کام نہیں کرتی۔ اگر سارا کچھ اچانک اور ساری بیماریاں یا پریشانیاں ایک ہی دفعہ آ جاتی تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ خود ہی اپنے اعمالوں کی وجہ سے، آگے ہم پڑھیں گے انسان پہ جو ظلم آتے ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور ان کا رویہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بس دعاؤں کا تھا، جو آج ہمارا علماء کے ساتھ ہے، مفتیوں کے ساتھ ہے، اسکالرز کے ساتھ ہے یا دینداروں کے ساتھ ہے، وہی رویہ ان کا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ آج ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ہماری یہ مصیبت دور کر دو، ہماری یہ مصیبت دور کر دو، ہماری یہ پریشانی دور کر دو۔ اور بس ہم نے قرآن کو آج کے دور میں علماء کو، اسکالرز کو اور قرآن کو اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، بس مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرم، ان کو مجرم کیوں کہا گیا؟
کس وجہ سے مجرم کہا گیا؟ بار بار انہوں نے ظلم کیا، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے حق کی انکار کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ مجرم ہے۔ حق کھلا کھلا دیکھ لینے کے باوجود آنکھیں بند کر لینا۔ ہمیں پتہ ہے تم دعا کر لو پھر ہم یہی کروں گا پھر کرتے ہیں۔ ہاں جھوٹ بولتے تھے، اور آج ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، جس کسی کو حق بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آگے سے وہ مان لیتے ہیں؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانتے، وہ آگے کہتے ہیں تم کرو، ہمیں پتہ ہے پہلے سے ہی، تمہارے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں پہلے سے پتہ ہے، جب دل کرے گا تو ہم اس کو مان لیں گے۔ پھر آگے کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ سبحان اللہ اچانک نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وائرس بھیجا، کوئی بیماری بھیجی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ان کو اس وقت آئیاں وہ، اور آج ہمیں جو آ رہی ہیں وہ بھی ایک مصیبت ہی ہے، آہستہ آہستہ مصیبت کا روپ وہ ڈھال لیتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے یکدم مصیبت نہیں بنتی، وہ آہستہ آہستہ آہستہ، بیماری آتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، کوئی یہ وائرس وغیرہ لگتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پھر طول پکڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتی ہے کہ انسان جو کورونا نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھا دیا سبحان اللہ، عورت کو اب منہ انہوں نے ننگا کیا، اس کے کپڑے اتارے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مرد بھی اپنے منہ ڈھانک کے باہر جائیں، کہ دین یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، دین ہمیں کہتا ہے کہ زنا نہیں کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو کون سی بیماری آ گئی؟ زنا کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ ایڈز آتی ہے۔ پھر عورت کے لیے جذبات نہ رکھے، مرد کے لیے نہ رکھے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ قانون پاس کر دیا، استغفر اللہ، کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو آج وہ چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت میں ہو جانا یا ان چیزوں کا آ جانا کوئی بعید نہیں تھا، یہ ہر وقت میں ہر انسان کے لیے مصیبت کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ، عذاب کے طور پہ آتا ہی رہیں گے۔ یہ سبق سیکھنے والے ان سے سبق سیکھیں گے، اور جنہوں نے سبق نہیں سیکھنا وہ ان سے سبق نہیں سیکھیں گے۔ آگے کیا ہے؟ لفظی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا رَا سین لام سے، کہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا، نرم اور رفتار اونٹنی کے لیے آتا ہے۔ اسی سے لفظ جو ہے رسول بھی ہے، اور وہ شخص جسے پیغام دے کر بھیجا گیا وہ بھی ہے۔ رسول سے مراد فرشتے بھی ہیں۔ الطوفان کس تا و فا سے ہے، کہ کسی چیز کے گرد چکر لگانا اور گھومنا۔ چوکیدار جو رات کو حفاظت کے لیے چکر لگائے اس کے لیے بھی آتا ہے، جو پہرا دینے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے۔ بطور استعارہ جن خیال حادثے کو بھی طائف کہا جاتا ہے، اور شیطان جو انسان کا شکار کرنے کے لیے اس کے گرد چکر کاٹے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر الجراد جو ہے جیم اور دال سے، کہ ٹڈی کو کہتے ہیں، ننگا کرنا اس کے لیے آتا ہے۔ بے بالوں پر چھوٹے بالوں والا گھوڑا اس کے لیے آتا ہے، اور پرانا کپڑا اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر مجرمین کے مترادفات کیا ہے؟ ذنب ہے، خطا ہے، حوب ہے، اجرام ہے، جناح ہے، اور لم ہے۔ اور اس کا محاصل جو ہے ذنب کے لیے عام ہر چھوٹے بڑے گناہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ خطا جو ہے ایسا گناہ جو بلا ارادہ سرزد ہو جائے اس کے لیے آتا ہے خطان، ہم نے یہ کام کر دیا۔ اور حوب جو ہے عائلی معاملات سے تعلق رکھنے والے بڑے گناہ جو ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ اور اجرام جو ہے بڑے گناہ کے وبال کے لیے، بڑے جرم جو کرنے والے ان کے لیے آتا ہے۔ گناہ کی طرف میلان ہو جانا حرج کے معنی میں آتا ہے۔ اور لم جو ہے صغیرہ گناہ جو کسی بڑے گناہ کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے، آج جھوٹ بولا، کل کو پھر اس سے بڑا جھوٹ، پرسوں اس سے بڑا جھوٹ، پھر مکاری، اور پھر ظلم، اور پھر زیادتیاں، اور پھر کام بڑھتا چلا جائے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ غضب الہی جوش میں پھر یہ کہ پے در پہ مختلف نوعیت کے عذابوں کا نزول اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ طوفان، ٹڈیاں، گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون وغیرہ کا عذاب ان پہ آیا۔ عذاب الہی کلام الہی کے انکار کے نتیجے میں بطور نشانی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج دیکھ لیں ہم بھی قرآن سے اتنا دور ہیں تو یہ اس طرح کے عذاب آ رہی ہیں نا۔ اگر ہم قرآن کے قریب ہوتے، دلوں میں سکون ہوتا، اطمینان ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن سے نبٹنا جو مشکل تو نہیں تھا نا۔ دیکھیے پہلے بھی وہ لڑے، انہوں نے سب سے پہلے اتحاد قائم کیا۔ آج یہودی کا پہلے دن سے یہ عزم ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہی کھڑا کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کنٹری پہ اس کی نظر ہے تو وہ دوسرے پہ رکھتا ہے تاکہ ان کو آپس میں لڑا کے اپنا مفاد نکالے، شروع سے ہی ایسے ہے۔ لیکن سب سے پہلے جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی آپ خلافت میں جائیں تو اتحاد کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ آپ اس کے بعد دیکھیں اتحاد انہوں نے دیکھا، اس کے بعد تک سلطان ٹیپو، اورنگزیب، اور یہ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، انہوں نے کیا قبیلوں کو پہلے متحد کیا، پھر فتح ان کی مٹھی میں آئی۔
تو یہ چیز آج ہمیں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، یکجاں ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ اکٹھے ہوگے، ان کو اسی چیز سے تو تکلیف ہے، جب مسلمان اکٹھا ہوتا ہے تو ایک انقلاب برپا ہوتا ہے. انہوں نے یہ اپنے دماغ میں سوچ لیا ان کو اکٹھا نہیں ہونے دینا، تاکہ یہ اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں اور ہم اپنے مفاد نکالتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. پھر آگے کیا ہے کہ متکبر اور مجرم قوم کو تباہ کر دیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ حتمی آ جاتا ہے اور تباہی والا آتا ہے. حدیث لکھ لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5788. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا، پجامہ یا تہبند وغیرہ تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا چلے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، کہ اس کی طرف ایک آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا. استغفر اللہ. کہ مطلب کہ عورتوں کے لیے کیا ہے کہ اس کے گھٹنے جو ہے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، مردوں کے لیے کیا ہے کہ اس کے ننگے ہونے چاہیے. آج اپوزٹ ہے. آج یہی سسٹم الٹا چل رہا ہے. عورت جو ہے وہ ننگی ہو رہی ہے اور مرد کے کپڑے پورے ہیں. دیکھیے کوئی بھی ایڈورٹائز دیکھیں گے نا آپ، عورت ننگی ہوگی اور مرد کے پورا سوٹ پہنا ہوا ہوگا. سر پہ ڈالنی ہے بڑی بڑی چادریں وہ سروں پہ ڈالتی ہیں، جنہوں نے ڈالنی ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بھی ڈالنی ہے. جنہوں نے کور کرنا ہے اپنے آپ کو، جن کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، وہ کریں گے. مجرموں کی نشانی عذاب کو معمولی انہوں نے سمجھا، حق کو تسلیم نہ کرنا اور تکبر کرنا. ہم نے سیکھا کہ آیت نمبر 133 سے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیل ختم ہو جائے تو عذاب یقینی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. متکبر اور مجرموں کا بدترین انجام ہوتا ہے. ان بری عادات سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی وجہ سے انسانوں پہ عذاب آتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آیت نمبر 134 دعائیں خود مانگنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں. وَلَمَّا اور جب، وقع واقعہ ہوا، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، بما وجہ اس کے جو، عہدہ اس نے عہد کیا، اندکا تیرے پاس، لئن البتہ اگر، کاشفت تو نے کھول دیا، عنا ہم سے، الرجز عذاب، لنؤمنن البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، ولا نرسلن اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے، معکا تیرے پاس، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو. بامحاورہ ترجمہ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل. اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور بضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. ابھی جو پیچھے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی نا، ایگزیکٹلی ہو بہو دیکھ لیں وہ کاپی. یہاں پہ ایگزیکٹلی الفاظ قرآن کے بھی آ گئے اور حدیث کے بھی آ گئے کہ ایک رویہ دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ فرعونیوں کا کیا رویہ تھا جب ان پر کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی ایسے مشکل حالات آتے تو وہ کیا کرتے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کروانے کے لیے وہ چلے آتے. رجز جو ہے کہ اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں. ایک تو لیا جاتا ہے کہ عذاب، تکلیف اور بیماری کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کو بھی رجز کہا کہ کیونکہ طاعون کی وبا پہلی قوموں میں بھی آئی، بنی اسرائیل میں بھی آئی. حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسامہ بن زید سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اور
تم سے پہلی قوموں پر بھیجا تھا. اس لیے اگر کسی جگہ تعاون ہو تو خود وہاں نہ جاؤ, اور اگر وہاں کے رہنے والوں پہ ہو جائے تو وہاں سے وہ موو نہ کریں, وہیں پہ رہیں, کیونکہ تعاون ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے, پھیل جاتی ہے بہت جگہ, دوسروں تک جلدی سے پھیلتی ہے, وائرل ہوتی ہے. واقع جو ہے, واقع کا مطلب ہے کہ گرنا, ثابت ہونا, مطلب کہ یہ چیز پہلے سے قدر میں تھی, اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی, اللہ کی باتیں جو بھی ہیں وہ لکھی ہوئی تھی, اب وہاں سے گر پڑی ہیں, یعنی کہ اپیئر ہو گئی ہیں. مصیبت جو کوئی بھی نازل ہوتی ہے آلریڈی قدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ کن کرتے ہیں تو وہ نازل ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح عذاب یہ ہو گیا جو بھی ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کی وبا پہلی قوم میں بھی پھیلی اور بنی اسرائیل پر بھی نازل ہوئی. ہر وبا, بیماری, تعاون, ہیضہ, چیچک, ایسی کوئی بھی بیماری جو کہ پھیلنے والی ہوتی ہے نا, اس کے لیے یہ لفظ جو ہے رز استعمال ہوتا ہے. اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 130 سال تک 5 دفعہ تعاون کی بیماری پھیلنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. 5 دفعہ بیماری اس طرح آئی, 5 دفعہ عذاب آیا. اور عراق میں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ شدت کے ساتھ تعاون پھیلا, اور ایک محلے سے ہر روز 1,000 کی جو ہے وہ میت اٹھتی تھی. مجھے اس دور میں نا مجھے یہ کرونا ہی کا دماغ میں آ رہا تھا کیسے ان لوگوں نے کیا, ہاں, کہ یہ ایک خوف زدہ کیفیت ہے نا, دردناک تو ہے ہی, اس کے ساتھ خوف انسان کے اندر فیئر پیدا کرتی ہے. تو اس طرح کی جو بیماریاں آتی ہیں انسان کو, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا عذاب کو دیکھنا یا معجزے کو پیچھے معجزے کو وہ نہیں مان رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اور عذاب, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کسی کو دیکھیں, ہم دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتے یہ عذاب ہے یا یہ مصیبت ہے, کیونکہ جس کو اللہ نے عذاب کہا ہے ہم اسی کو عذاب کہیں گے, جس کو اللہ نے مصیبت کہا ہے اسی کو ہم مصیبت کہیں گے. کسی پہ اب کوئی ایسی بیماری آ جاتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس پہ اللہ کا عذاب ہے, نعوذ باللہ. ہمیں اجازت نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص نبیوں کے لیے رکھی ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال اس طرح کی بیماری کے لیے کہا ہے کہ یہ وبال ہے تو یہ وبال جان ہے, وبال ہے اس قوم کے لیے ہے. عام انسانوں کو اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی عذاب میں آ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا, یہ اللہ نے اپنے پاس یہ اختیار رکھا ہے. اور معجزہ بھی اسی طرح, یہ انبیاء کے ساتھ منسلک ہیں چیزیں. ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات اگر اس وقت ہوئے تو آج بھی ہو سکتے ہیں, آج بھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے. پھر رجز جو ہے وہ گندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کہ اس سے مراد گندا عذاب ہے, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور فرعونیوں پر جب عذاب آیا تھا تو ان کے لیے یہاں پہ استعمال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار میں جو ہے مصیبت میں گرفتار کیا, اور گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ دوڑتے. جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ان کا رویہ یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ کے وہ جاتے. اور ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے, قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک, اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. اب دیکھیں رویہ, پھر خود عاجز نہیں ہوئے, خود جھکے نہیں ہیں, خود دعا کے لیے نہیں کہا کہ ہم دعا کریں, اپنے موسیٰ سے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے موسیٰ آپ دعا کر لو, اپنے اس اللہ کو اون بھی نہیں کر رہے. اب کیا کرے, اپنے رب سے, موسیٰ تم اپنے رب سے دعا مانگو, بما عہد عندک, جو اس نے آپ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے, وہ تمہیں بہت پیار کرتا ہے, تم اس کے بہت پسندیدہ ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے, آپ اللہ کے مقرب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی, جتنی دفعہ بھی مانگی اللہ نے قبول کی. سبحان اللہ, تکلیف میں دعا کی تب بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے, مصیبت سے ان کو نجات دی. کسی بھی طریقے سے جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا, یہ بات درست ہے. لیکن ان کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر انہی کے رویوں میں ہم آج اپنے اندر یہ تجزیہ کریں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, دعا منگوانی ہے تو کس سے, مولوی صاحب سے. والد میرا فوت ہوا, دعا مجھے مانگنی چاہیے یا مولوی صاحب کو مانگنی چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں, مولوی صاحب سے. جنازے کا حق بیٹے کو ہے یا مولوی کو ہے؟ ہم کہتے ہیں امام صاحب جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیں. نکاح کروانا ہے, حتیٰ کہ کہتے ہیں مرد اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے, ہم نے کیا کہنا ہے, مولوی صاحب پڑھائیں. باپ بیٹے کا نکاح پڑھا سکتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ باپ نہیں یہ ذمہ داری کرے گا, مولوی صاحب کو, امام مسجد کے امام کو ہم بلواتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے, ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دوسروں پہ نہیں دی, ہمارے اوپر دی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں
کہ ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. اسی طرح قرآن خوانی کروانی ہے, ٹھیک ہے, ابھی مولوی صاحب کو کہہ دیتے ہیں, ہر جگہ ہی مولوی صاحب ہیں. کانسیپٹ ہے کہ نکاح کے لیے صرف ہم امام کو یا مفتی کو یا شیخ کو ہی بلائیں, کروائیں, وہ اعزاز کی بات ہے, کر لیں, لیکن آپ خود بھی عام بندہ بھی جس کو پتہ ہے دعا جو نکاح کی دعا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھائیں, خود پڑھا سکتے ہیں. باپ اپنے بچے کا جنازہ, یہ تو بچے پہ فرض ہے باپ کے لیے خود جنازہ پڑھے, کیونکہ آپ وہ جو دعا جنازے والی ہے نا, جس کیفیت سے دل سے پڑھیں گے, کیونکہ آپ تکلیف میں ہوتے ہیں جب آپ کا پیارا کوئی جا رہا ہے تو آپ کی دعا تبھی قبول ہوتی تو لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو ہے ہمیں دعا آتی ہے. کتنی آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے مرد اور عورت کے مرنے کی دعا ڈیفرنٹ ہے, اس کا صیغہ ڈیفرنٹ ہے, اور ہم اس دعا کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ کل کو کہیں مجھے پڑھنی نہ پڑ جائے. ہم جنازوں میں عورتوں کے لیے تو ہم نے کہا یہ معافی ہے, بے شک فرض کفایہ, ایون مردوں کے لیے بھی یہ فرض کفایہ, فرض نہیں ہے. ایک بستی میں سے ایک بندہ کر دے گا تو ادا ہو جائے گا. آج میں کسی کے لیے جنازے پہ جاؤں گی تو کل کوئی میرے لیے جنازے پہ آئے گا نا, اور جنازے پہ جا کے عورتوں کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا, کیا دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پتا, چھوٹی سے چھوٹی دعا کر لیں اگر بڑی نہیں آتی تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ہر چیز دوسروں پہ ڈال دی اور ہم بریے ذمہ ہو گئے. نہیں, ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, جواب دہی کرنی ہے. نکاح کے لیے بھی وہ نکاح خود بھی کر سکتا ہے, عام بندہ بھی کروا سکتا ہے. جنازے کے لیے بیٹا باپ کے لیے, باپ بیٹے کے لیے جنازہ جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے. پھر اسی طرح ان قوموں پہ زوال آیا تو زوال ہم پہ بھی آئے گا نا. ہمارے بھی وہی طریقے ہیں, ہمارے اندر بھی یہ نہیں کہ ہم ان سے ڈفرینٹ ہیں. جب قوموں پر زوال آتا ہے نا تو کہتے ہیں وہ چند ریچول کا نام عام لوگوں کے دینداری پر رکھتے ہیں. یہ ہم نکاح کروانا ہے تو امام اور فلاں مفتی سے ہی کروانا ہے, ورنہ تو نکاح ہوگا ہی نہیں. کہ اس کو نام دے دیا ہے, ایک ریچول ایک بنا دیا ہے اس کو, اور خاص کام جو ہے نا خاص دینداری کریں گے. وہ عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. کوئی کرتا ہے تو اس کو بڑی عجیب نظروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بندہ کر سکتا ہے. ہماری اتنا یہ نوم بن چکا ہے نا, اگر کوئی بیٹا اٹھ کے کہے گا کہ میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھنا ہے تو اس کے اوپر لڑائیاں ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. مسجد کا امام کھڑا اور تم نے یہ جرت کر لیا کہ میں اٹھ کے نماز کے جنازہ پڑھاؤں. حتیٰ کہ جو کیفیت ایک بچے کے فوت ہونے پر باپ کی ہو سکتی ہے یا ایک باپ کے فوت ہونے پر ایک بیٹے کی ہو سکتی ہے, وہ ایک امام کی نہیں ہو سکتی. نکاح کرواتے وقت جو دعائیں ایک باپ کے دل سے اٹھ سکتی ہیں یا ایک مرد کے خود اپنا نکاح پڑھتے ہوئے اٹھ سکتی ہیں, وہ کسی دوسرے کے نہیں اٹھ سکتی. لیکن یہ چیز یا کیفیات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک بچی کا نکاح کرواتے وقت جو دعا باپ کے دل سے نکل سکتی ہے وہ امام یا مولوی کے دل سے نہیں نکل سکتی. اس بات کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ لیکن ہم نے دوسروں کو, وہ ایک ریچول بنا ہوا ہے, ایک نوم بنا ہوا ہے, ہم اس کو بس کر رہے ہیں. بما عہد عندک, جو اس نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا, بار بار وہ عہد کرتے تھے, وہ توڑ رہے تھے. پھر لعن کشفت عن الرجز, اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں, لنؤمنن لک, تو ہم آپ پر ضرور ایمان لیں. لام بھی تاکید کی اور نون جو ثقیلہ ہے وہ بھی تاکید کا, ایک کے بعد ایک, دو تاکیدیں یہاں پہ آ رہی ہیں. وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل, اور ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو. آپ یقین رکھیں, دلاسا جیسے ہم بھی دیتے ہیں نا, آپ یقین کریں ایسا ہوگا, ایسا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا کر دیں گے. مطلب دوسرے کو تسلی دی جا رہی ہے. بالکل ویسا ہی کر کے دل میں فریب, دل میں دھوکہ, اور اوپر سے ہم دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں. بالکل وہی رویہ یہاں پہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ, اللہ سے دعا کر کے ہماری مشکل کو دور کر دے ہم سے, ہم دونوں آپ کے مطالبات جو ہے وہ قبول کر لیں گے, تسلیم کر لیں گے. ہم جو ہے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے, آپ جانا جہاں وہاں پہ جا کے اپنی ایک بستی بسانا, اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. لیکن وہ کیا کرتے, پھر مکر جاتے. وہ 5 دفعہ مکرے. اب آگے جو طوفان آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چھوٹے عذاب ان کو دیا, چھوٹی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا کہ سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ. بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پیچھے بھی ہم نے 5 انبیاؤں کا پڑھا, ان کو چھوٹی یاد دہانیاں آتی رہیں, چھوٹے عذاب آتے رہے کہ بچ جاؤ. جب انہوں نے بالکل ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیا تو پھر بڑا عذاب آیا جو کہ اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اب یہاں پہ بھی وہی چیز ہو رہی ہے. لفظی وضاحت کیا ہے؟ واقع واو کاف عین سے کسی چیز کا ثابت ہونا, نیچے گرنا. وہ واقعہ جس میں سختی ہو, کتاب پر نشان لگانے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کا گمان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الرجز ہے, اضطراب کے لیے آتا ہے. را جیم زا اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. شعر کے ایک بحر کو بھی رجز کہتے ہیں. وہ عمل جس کا نتیجہ عذاب ہو اس کے لیے آتا ہے. خواہشات کے لیے آتا ہے. کفر, بہتان لگانا, فساد انگیزی کرنا اس کے لیے آتا ہے. ربا کا رب را بابا, تربیت کرنا, کسی چیز کی نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا.
بادل کو کہتے ہیں کسی وہ کیونکہ وہ نباتات کی پرورش کرتا ہے اور اسے بڑھوتی دیتا ہے. رجز جو ہے اس کے جو مترادفات ہیں تافاسا اور رجز یہ دونوں آتے ہیں. تافاسا کہتے ہیں بدن کا میل کچال, تافون کہتے ہیں, اس سے تافون آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. اور رجز جو ہے حرام اور گندی چیزوں کی نجاست, جیسے جو ہے کوئی شراب پیتا ہے تو کتنی گندی اس کے منہ سے بو آتی ہے, گندگی کی اسمیل آتی ہے, تو اس کے لیے رجز کہتے ہیں. یہ رجز ہے, بندہ اس کے قریب نہ جاؤ. تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ قوم میں موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹائی نظر آئی. نبی کو ستانے والے مصیبت آنے پر اسی نبی سے رجوع کرتے تھے. لاپرواہ اور سست قوم نظر آئی. دعا بھی نہیں کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے تھے. اس مشکل وقت میں بھی رب کو اپنا نہیں موسیٰ کا رب کہہ کر پکار رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جھوٹے وعدے کیے. دیکھیں وہ غلامی کی بات ہم نے لاسٹ ویک کی تھی نا, فرعون کی غلامی میں رہے تھے تو فرعون بھی کیا کہتا تھا؟ موسیٰ تمہارا رب. اور وہی جو مسلمان اپنے آپ کو کہ موسیٰ کی قوم کہہ رہے تھے, بنی اسرائیل, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہے تو یہ فرعونیوں ہی کا رویہ تھا نا جو ان کے سامنے آ رہا تھا, وہ بھی انہی کے ساتھ رہ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تمہارا رب, اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو. اور فرعون نے بھی مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں, اس نے کیا کہا موسیٰ اور ہارون کے رب کی پہ پناہ مانگتا ہوں. اس وقت بھی وہی چیز اس کے اندر نظر آئی. پھر حدیث لے لیجیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک یعنی کفر اور ایمان کی کمزوری کے بارے میں فرماتے ہیں, ایک وقت آئے گا جب ایک شخص جو اپنے ایمان پر ڈٹا ہوگا اس شخص کی مانند ہوگا جس نے کے ہاتھ میں شعلہ تھاما ہوا ہے. اور یقین کریں یہ حدیث مجھے بار بار یہ کووڈ میں جو نظر آ رہی تھی, بار بار کہ بڑوں کے ایمان جو ہیں وہ ہلے ہوئے تھے. اور حالات اتنے خراب, آج بھی دیکھیں حالات کیسے باہر چل رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ہر جگہ پہ فتنہ ہے اور ہم دین کو سنبھال رہے ہیں ایسے ہاتھ پہ جیسے کوئلے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا تو یہ وہ وقت آ چکا ہے. اپنے سے بھی ایمان نہیں رکھ سکتے, اپنے کے سامنے بھی آپ ڈگمگا جاتے ہو. قوم فرعون کا رویہ کیا ہے کہ خود دعا نہ مانگنا, توبہ استغفار نہ کرنا, عارضی ایمان لانا اور بے صبری دکھانا. یہ چاروں رویے آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. دعا مانگ رہی ہو تو فوراً سے دیر اینڈ دین قبول ہو جائے. ہمارے اندر عارضی ایمان, آج ٹی وی ڈرامے فلمیں سارا کچھ ہو رہا ہے, کل کو کوئی پرابلم مشکل آ گئی ہے تو میں نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دوں, تہجد تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ عارضی ایمانی ہے نا. پھر توبہ استغفار میں نے خود نہیں کرنی, آپ میرے لیے توبہ کر دینا. گناہ آپ نے کیا بھی یا دوسرا آپ کے لیے کیا توبہ استغفار کرے گا. پھر خود دعا نہیں مانگنی, دوسروں کو کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ عاجزی سیکھنی ہے, ڈٹائی سے بچنا ہے. نیک لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے یہ نہیں کہ نہیں, لیکن دعا خود مانگنا افضل اور مسنون ہے. دوسروں سے کہا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ نہیں, دوسرے آپ کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کیفیت, وہ دکھ, وہ درد, وہ احساس نہیں لے کے آ سکتے جو آپ اس وقت اپنے لیے مانگیں گے. جس کرب سے, جس دکھ سے, جس تکلیف سے آپ کا اپنا پیارا یا آپ کا اپنا بچہ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت سے گزر رہا ہے, تو وہ تکلیف آپ کو محسوس ہوگی, دوسرے کسی کو محسوس نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے سچا ہونا اور اس سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہے. اگر یہاں پہ بیٹھ کے آج ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے, تو ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے خود اپنے آپ سے اور اللہ سے کر لیا, اور اس کو پورا کرنا ہمارا جو ہے وہ کام بنتا ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں. مشکل ہو یا آسانی, خود کو دین پر جما کے رکھنا ہے. مشکلیں آئیں گی یہ نہیں کہ نہیں, آسانی آ گئی تو پھر دین تو لگے گا ہی نہیں کہ وہ دین ہے. مشکل آئے گی, حق کے ساتھ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. ہاں, تو اسی وقت وہ ٹیسٹ آیا, چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں. تو رویے نا, یہ ہٹ درمی کے رویے, یہی رویے کہیں گے نا کہ سمجھ ہونے کے باوجود, پتہ ہونے کے باوجود نہیں ماننا, عمل نہیں نہ کرتے. وہ ایک نالج ہے, ہم سے زیادہ شاید ان کو نالج ہو, لیکن عمل میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اگلی کہ دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو, کہ جیسے نظر رکھنے والے دیکھتے ہیں نا عبرت کی نگاہ سے, وہ والی نظر رکھو. اب آگے جو ہے ان کا رزلٹ جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. فلم, پھر جب, کشفنا, ہم نے کھول دیا, انہم, ان سے, الرجز, عذاب کو, الی اجل, ایک مدت تک, ہم, وہ, بالغوہ, وہ پہنچنے والے تھے, جسے, اذا, اس وقت تک, یکا یک,
اس وقت لمحہ کا یا ہم وہ ینکثون وہ عہد توڑ دیتے. بامحاورہ ترجمہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی عجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. فلما کشفنا عنہم الرجز الی عجل ہم بالغون، پھر جب ہم نے اٹھا دیا عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون تو وہ اچانک عہد کو توڑ دیتے. اپنی تکلیفیں ان کو یاد آنے لگتی، اپنے وعدے وہ بھول جاتے، خوشخبریاں وہ دوسروں کو سناتے کہ یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. اگر کوئی مشکل آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی تو فوراً سے موسیٰ علیہ السلام پہ وہ ڈال دیتے تھے. اور یہی حالات قریش مکہ کا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آیا، قحط کا معاملہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کے اب ان سے دعا کروائیں کہ ہمارے اوپر قحط آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بھوک تھے، جانور مر رہے تھے، پیاس تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، لیکن بعد میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے. وہی رویہ پھر یہاں پہ ان کا ہمیں نظر آتا ہے. وہی رویہ ہمیں کچھ وقت قریش مکہ کا نظر آتا تھا کہ بار بار موسیٰ نے التجا کی، بار بار موسیٰ سے دعا کروائی، بار بار وہ اللہ کی طرف لوٹے. اور یہ وہ خطرناک رویہ ہے سبحان اللہ کہ جو آپ کو ہدایت سے روک دیتا ہے، ہدایت کی طرف جانے سے آپ کو روک دیتا ہے. ہدایت کی طرف کئی دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس راستے پہ چلنا مشکل آپ کے لیے کر دیتا ہے. ایسا رویہ کہ آج معافی مانگی، کل پھر وہی کام، آج معافی پھر کل وہی کام، آج معافی، آج وعدہ کیا، کل پھر توڑ دیا. ایسا رویہ جو ہے نا آپ کو آہستہ آہستہ پیچھے دین سے بہت دور لے جاتا ہے. اور یہی رویہ اس وقت ان لوگوں نے دکھایا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر ہدایت زبردستی نہیں دیتا، میں ہدایت اس کو دیتا جو تڑپ دکھاتا ہے. اور ہدایت پھر قومیں جب اللہ کی طرف آئی ہوئی پکڑ سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوسری قوموں کی طرح پھر پکڑ لیتا ہے. جب وہ اس سے جو مہلت دی جاتی ہے نا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر پکڑ لیتا ہے. پکڑنے سے کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب جو ہے وہی نازل ہوتا ہے جو آگے ہمیں نظر آئے گا. لفظی وضاحت کیا ہے؟ کشفنا کاف شین فا ہے کہ پردہ اٹھانا، کھول دینا، چہرے سے پردہ اٹھانا. یہ مجازن غم اور غم و اندہ وہ کے دور کرنے پر بھی بولا جاتا ہے. اور ینکثون نون کا ساتھ سے ہے کہ کمبل یا سوت ادھیڑنے کو کہتے ہیں. بطور استعارہ عہد شکنی کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہر وہ مشکل معاملہ جس میں لوگ عہد و پیمان توڑ ڈالے اس کے لیے آتا ہے. آجالین حمزہ جیم لام سے ہے کہ اس کے معنی کسی چیز کی مدت مقرر کے ہیں. انسان کی زندگی کی مقررہ مدت کو بھی کہا جاتا ہے اور بڑھاپے کی انتہا کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ینکثون کے جو مترادفات ہیں نکثا، نقضا، انقضا اور فقرا. حاصل اس کا کیا ہے؟ ناقصہ کہتے ہیں بے کے لیے آتا ہے قسم اور عہد توڑنے یا بنی ہوئی چیز کو ادھیڑنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. میں کہتی ہوں جیسے سویٹر بنے جاتے ہیں نا تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے بعد میں، بالکل کہ کتنی محنت سے چیز کی ہوئی اور بعد میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے توڑ رہے ہو. ناقادہ کسی بھی چیز کو ادھیڑنے سے، شرازہ بکھیرنے اور پختہ عہد اور قسم کو توڑنے یا ہیلا بہانے سے خراب کرنے کے ہیں کہ پھر وہ گنجلیں بڑھ جاتی ہیں اور کس طرح وہ خراب ہو جاتا ہے نا. انقضا کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ کڑکڑانے کی آواز پیدا ہو. اور فقارہ کمر کی ہڈی توڑنے سے مخصوص ہے. تفسیر کے نکات عہد شکن قوم تھی، عبرت نہ لینا ان کی عادت بن چکی تھی. پے در پے ذابوں سے بھی کچھ انہوں نے سیکھا نہیں، ان کی ایک وہ عادت بنی ہوئی تھی. ان کے جھوٹے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور دین کو وقتی فائدے کے لیے لیتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. جیسے آج ہے کوئی مصیبت آ جائے گی ہم وقتی طور پہ سارا کچھ کر لیں گے، نہیں آئے گی تو کیا کریں گے؟ دین چھوڑا ہوا ہے، دنیا میں اتنے مگن ہیں، بھولے ہوئے ہیں. یہی رویہ ان کا تھا. وقتی طور پہ جیسے حالات ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھال لو، جیسا دین لینے کی ضرورت ہے ویسا لے لو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا، جن کا میں خود. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی. دوسرا
وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی سے مزدوری کروائی، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ استغفر اللہ، کہ یہ 3 کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمایا میں خود اس کے لیے اس کی وکیل بن کے آؤں گا، کہ ہم کام کروا لیتے ہیں، ہم ان کا کام نہیں کرتے، نعوذ باللہ سے چلو آزاد ہی کسی کو آزاد بیچ کر یہ آج نہیں ہم کر سکتے، ہم کتنے اللہ دی قسم کھا کے ہم وعدے کرتے ہیں، محمد کی قسم کھا کے ہم وعدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے توڑتے ہیں، کوئی ان کا خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ پرومس کیا ہے، اس کو پرومس سمجھتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں دل میں پہلے ہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کی عہد شکنی کرنی ہے، ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ عہد ہے کہ اور اس کو میں نے نبھانا ہے۔ مشرکوں کا کردار بے ضمیر تھے، کفر میں اٹل تھے، اور سفلا پن ان کے پاس ان کے اندر موجود تھا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ عہد کی پاسداری واجب ہے، عبرت حاصل کرنے والی نگاہ پیدا کرنی ہے، اور دین کو وقتی مفادات کے لیے نہیں لینا، ہر حال میں دین پر استقامت جو ہے وہ دکھانی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔